نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے جوانی کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ نمبر 1، بچے جب باشعور سمجھدار ہو جائیں، جس کی عمر عموماً 7-8 سال ہے، تو ان کو الگ الگ بستر پر سلانے کی عادت ڈالیے، چاہے وہ محارم یعنی بھائی بہن ہوں، ساتھ سونا شرعاً ممنوع ہے۔ نیز اس میں کسی وقت بھی اخلاقی بگاڑ کا اندیشہ ہے، پھر غیر محارم کے ساتھ اور بھی احتیاط ضروری ہے۔ نمبر 2، نوعمر بچوں کے لیے بالکل خلوت اور تنہائی، اس طرح کہ اس کمرے میں کوئی دوسرا نہ ہو، رہنا اور سونا بھی اچھا نہیں، ورنہ اس سے ذہن میں انتشار پیدا ہوگا جو مختلف خطرات کا باعث ہوگا۔ سب کے ساتھ علیحدہ بستر پر سونا چاہیے۔ نمبر 3، ابتدائی جوانی میں بدن کی صفائی، خصوصاً اعضائے تناسل کی صفائی نہایت ضروری ہے، ورنہ میل کچیل جمع ہوگا، کھجلی پیدا ہوگی، جلد کھال کی بیماریاں پیدا ہوں گی، نیز کھجانے سے شہوت و لذت پیدا ہو کر نقصان دہ اثرات ظاہر ہوں گے۔ زیر ناف بالوں کو صاف کرتے رہنا بھی نہایت ضروری ہے۔ بال وغیرہ کی صفائی کی مدت افضل یہ ہے کہ ہر ہفتہ بالخصوص جمعہ کے دن صفائی حاصل کر لے، یعنی ناخن مونچھ درست کر لے اور زیر ناف اور بغل کے بال کی صفائی کے بعد غسل کر لے۔ زیر ناف اور بغل کے بال کی پاکیزگی ہر ہفتہ نہ کر سکے تو 15-20 دن میں کر لے۔ انتہائی مدت 40 دن ہے۔ 40 دن گزر جائیں اور صفائی حاصل نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ نمبر 1، جوان بچوں کو کسی اچھے کام میں مشغول رکھا جائے، بیکار رہنا بہت بری بات ہے۔ ایک دانا عقل مند نے کہا اور سچ کہا، بیکاری بدترین مشغلہ ہے، اس سے بہت جلد آوارگی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، برے دوستوں، برے ساتھیوں اور بری صحبت سے دور رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ بری صحبت سے تو اچھے بھی بگڑ جاتے ہیں، پھر یہ نوعمر جوان ہیں۔ نمبر 3، غلط لٹریچر، افسانے، ناول، عشقیہ قصے، کہانیاں، محبت نامے وغیرہ پڑھنا نفسانی خواہش و میلان کو بھڑکا کر آدمی کو غلط راستے پر لے جاتا ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 4، اسی طرح سینما، تھیٹر، فلمی تصاویر دیکھنا، گانا بجانا، جوان لڑکیوں سے آنکھیں ملانا، بدنگاہی وغیرہ کرنا، یہ سب باتیں زہر سے کم نہیں۔ اس سے ہر شخص کو خصوصاً نوجوان کو بچنا ضروری ہے۔ نمبر 5، اگر مکان میں نوکر، چاکر یا نوکرانی، مائیں وغیرہ آتی ہیں تو ان سے گھر کے بچوں کے تعلقات پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، ورنہ بعض مرتبہ وہ ہنسی مذاق میں تباہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی بہبودگی اور اصلاح و فلاح کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ نمبر 7،
اچھے لوگوں سے میل جول اور اچھی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے اور عمدہ دینی لٹریچر دیکھنے کی ترغیب دیتے رہیں۔ اصلاح کا طریقہ: بچوں کو جوانی اور ان کی صحت کا سب سے بڑا فریضہ ان کے والدین اور گھر کے بڑوں پر عائد ہوتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ نوعمر بچہ کی ہر حالت اور ادا پر نظر رکھیں اور بڑی حکمت اور دانائی سے اس کو غلط چیزوں سے روکیں، اس کے جذبات اور عمر کی رعایت کرتے ہوئے اچھے واقعات بیان کیے جائیں اور بلند ہمت اور اونچے حوصلے والے ٹھوس اور تحقیقی کام کرنے کا شوق دلا کر ذہن کو ادھر مشغول رکھا جائے۔ نیز جب خود کوئی اچھا کام کرے یا اچھی مجلسوں میں جائے، صلحاء سے ملاقات کرے تو بچے کو بھی ساتھ رکھے تاکہ اس کی برکات اسے بھی نصیب ہو اور بچپن سے اس کا شوق پیدا ہو اور چسکا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔